خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک خوبصورت سما ہے۔ بارش کے بعد بہت اللہ پاک کی شاہکار ہے، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنیٰ کا۔ اس میں اللہ پاک کے مبارک ناموں کو ہم ترتیب کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور سورۃ الحشر کی 22 اور 23 آیت میں خصوصی طور پر ان کا ذکر ہے، اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23 چل رہی ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم العزیزوں تک ہم پہنچے، اس کے الفاظ معنی، اس کے جو اثرات ہیں، جو صفات ہیں، کس طریقے سے اللہ پاک نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، کس قوت کے ساتھ وہ سب پر حاوی ہے، اور سب اس کی پہنچ سے دور ہیں، اور جو چاہے بھی تو اس تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکتا، لیکن عبادات سے اس کو راضی کر کے، اس کے آگے سر بسجود ہو کر، اس کی اطاعت کر کر اللہ پاک کی قرب اور محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب آج جو اسم مبارک ہے وہ ہے الجبار۔ الجبار جبر سے ہے، یعنی زبردستی، لیکن الف لام جب اس پہ ہوگا، اور اس میں بھی جو ہے حسر کا ایک زور ہے، یعنی بزور طاقت، بزور جبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اللہ پاک جو ہے اپنے جو اس کے احکامات ہیں وہ نافذ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور یعنی آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے، اور اس سے اوپر جو بھی کچھ ہے، وہ اللہ پاک نے ایک نظام کے تحت، ایک ضابطے کے تحت اس کو سب کو ایک وجود میں لے کر آئے، اور جو خالق مالک ہے وہ اس کو بہت بہترین سمجھ سکتا ہے کہ اس نے کس طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز، جیسے العزیزو تھا، العزیزو میں یعنی قوت والا، اب یہ اس کے ساتھ جو ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ پروئے میں سارے بالکل لڑیوں میں، اور بغیر عطف کے، یعنی واو کے بغیر یہ سب چل رہے ہیں، اور ہر صفات جو ہے وہ اپنے اندر ایک پورا ایک سسٹم رکھتی ہے، اور ایک پورا شعبہ چل رہا ہے، اور یعنی ایک آفس کے طور پر کہ اس شعبے میں یہ سب کچھ ہوگا، اس شعبے میں یہ ہوگا۔ تو الجبار جو ہے، یعنی الجبار یعنی یہ زبردستی کسی کو منوانے والا، زبردستی اپنے احکامات کو نافذ کر دینے والا، اور اس میں اس کے معنی میں ایک عظمت بھی ہے، بڑائی بھی ہے، یعنی یقینی طور پر جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے آگے کوئی اتنی بڑائی والا ہے نہیں، اور کوئی ٹھہرنے والا نہیں ہے، تو وہ یعنی ہر طرح سے، یعنی عربی زبان میں یہ ایک اصلاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے جبر، یعنی بزور طاقت اصلاح کرنا، یعنی اصلاح کے لیے اس کو، مخلوق کی اصلاح کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے،
کس قدر جو ہے بزور اس کو نافذ کرنا پڑے تو وہ کرنے والا ہے اصلاح کے لیے۔ تو ایک معنی اس کے جو ہے کھجور کے اس اونچے درخت کے بھی ہیں جو یعنی عام پہنچ سے جو ہے وہ دور ہو، تو یعنی الجبار ہو، ایک ایسی ذات اس صفات والی جو اصلاح کی خاطر اور اس میں ایک حکمت ہو، یعنی مخلوق جو بھی کچھ جتنی مخلوق کو اس نے پیدا کیا اس کی اصلاح کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکمت، یعنی حکمت کے طور پر اس کو ٹھیک کرنا، یعنی اس میں ایک حکمت بھی پائی جاتی ہے کہ حکمت کے طور پر اس کی اصلاح کرنا، یعنی ایسا نہیں کہ یعنی کسی میں اتنی طاقت ہو اور وہ زور زبردستی اب وہ جو چاہے کرتا پھرے، وہ تو ایسی ذات ہے کہ وہ ایسا اس کے شایان شان نہیں ہے، اس نے تو تمام مخلوقات کو بالکل پیدا کیا، اس سے وہ محبت کرنے والا ہے، یہ اس کی جو ہے اس کا اہل ہے، یہ سب جتنی رنگ نظر آ رہے ہیں، جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جتنی مخلوق نظر آ رہی ہیں، جتنے جاندار نظر آ رہے ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشاں، ساتوں آسمان، فرشتوں کی ایک لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں فرشتوں کی ایک تعداد، اور جنات اور انسان، جنت، دوزخ، یعنی اور اس سے بڑھ کر پتہ نہیں اور کتنے ایسے عالم ہیں جس پر کوئی مخلوقات ہو سکتی ہے، ممکن ہے، تو وہ ان سب کا پیدا کرنے والا، اس میں اگر کسی کی اصلاح کے لیے کوئی آ رہا ہے، کسی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کی حکمت کے تحت اس کی اصلاح کو یعنی زبردستی اس کو ٹھیک کرنے والا، زبردستی اس کی جبر کے ذریعے اس کو درست کرنے والا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ایک ایک کر کے تمام صفات آپس میں یہ جمع ہوتی جا رہی ہیں، واو کے بغیر ہے لیکن یہ سب یہ اس میں ایک ہی ذات میں یہ جمع ہوتی جا رہی ہیں، اور رحمان سے ہم شروع ہیں اور اس کے جتنی آگے صفات آ رہی ہیں، جو اس میں جتنے شعبے چل رہے ہیں، وہ تمام شعبوں کو اگر ہم غور کریں تو وہ یعنی اس کائنات کا جو ایک نظام ہے وہ انہی شعبوں کے تحت چل رہا ہے، جتنی کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ علم بھی جو ہے قرآن کے ذریعے اسی کا دیا ہوا ہے، اسی نے ہمیں بتایا ہے، تو بس ہمیں اتنا ہی سمجھنا ہے کہ یہ سب نظام کس طرح چل رہا ہے، یہ اس طرح چل رہا ہے کہ ایک ایک شعبہ جو ہے وہ اپنے اندر پوری ایک نفسیات دیے گئے اور پورا فلسفہ ہے اس کے اندر، اور پوری ایک جو بھی اس کی طے کردہ ایک ٹیم ہے، فرشتوں کی ٹیم ہے، یا جس طریقے سے بھی وہ کام لیتا ہے اس کے تو احکامات چلتے ہیں، اور وہ پورا کرنے والی ساری مخلوق ہی ہے، اور ایک طرح سے ہم بھی جو ہے اس کی مخلوق میں، اور دیکھا جائے تو کسی طور پر ہم بھی جو ہے اس کو پورا ہی کر رہے ہیں، لیکن ہے کہ جن اور انس تھوڑا سا مختلف ہیں، اور اس انسان خاص طور پر مختلف ہے، کیونکہ یہ نائب کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر کچھ عرصے کے لیے قائم ہے، تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی بات آتی، لیکن وہ اپنے غرور، تکبر میں اور یعنی راہ سے بھٹ کر، گمراہ ہو کر اس جبر کو کسی اور طرح سے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا انجام جو ہے وہ فرعون جیسے کافروں میں ہم دیکھتے ہیں، نمرود جیسوں میں دیکھتے ہیں، جنہوں نے دعوے بھی کیے، یعنی وہ طاقت کے نشے میں اور بادشاہت کے گھمنڈ میں اور تکبر میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ اپنی اوقات کو ہی بھول گئے، اپنی حیثیت کو ہی بھول گئے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو اس مختصر سے زندگی میں جو اللہ پاک کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، وہ ہر نعمت کو اس ذات سے منسوب کرنا کہ یہ سب کچھ اسی کی طرف سے، اور اگر یہ طاقت بھی مجھے ملی ہوئی ہے، یہ بھی ایک عارضی ہے جو ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ جو مجھے ملی ہوئی ہے اس کا مجھے بالکل باقاعدہ ایک جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اس نعمت کو، یہ جو تو نے مجھے دی، طاقت دی، حکومت دی، سلطنت دی، بادشاہت دی، اس کا میں نے کیا کیا، اس کا میں نے کیا انصاف کیا، تو یقینی طور پر اس کا جواب دینا پڑے گا،
یہ باتیں جو ہے ہمیں اس کلام پاک میں ملتی ہیں، اس کتاب میں ملتی ہیں کہ وہ یہ اپنے اس انسان سے چاہ رہا ہے کہ کیسے تم کامیاب ہو سکتے ہو اور کس طرح سے تم بچ سکتے ہو جو میرا غصہ ہے، جو ایک خوفناک ایک آگ تیار کر رکھی ہے اور جو ایک انجام بہت ہی بھیانک ایک انجام ہے، اس سے کس طور پر تم بچ سکتے ہو، اور کامیابی کے راستے اور ناکامی کے راستے دونوں بتاتی ہیں اس انسان کو۔ تو ایک ایک صفات میں نہ صرف ہم اس صفات کو اللہ پاک کی ذات کی حد تک منسوب رکھیں کہ یہ وہیں تک ہے، لیکن اس کے جو اگر ہم معنی دیکھتے ہیں تو اس معنی میں بھی چونکہ ہمیں نائب بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ہم یعنی اگر ارد گرد نظر دوڑائیں تو یقینی طور پر ایسا ہے کہ کئی صفات کے ہم بھی مالک ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی دی گئی بات ہے کہ بادشاہت وہ الملک ہو، وہ اپنے آپ کو وہ حقیقی بادشاہ ہے، لیکن ہے کہ یہاں پر بھی زمین پر بھی بادشاہت تو چل ہی رہی ہے، شروع سے ہی چل رہی ہے، آج بھی بادشاہت چل رہی ہے، آج بھی حکمران ہیں، اور طاقت والے بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، اور جبر والے بھی ہیں، جبر کے ذریعے بھی ایک ظلم کیا جا رہا ہے، وہ بھی تو کیا جا رہا ہے، اس کا ایک جو اس کا پہلو ہے وہ پوچھا جائے گا، یہ کس طور پر تم نے کر لیا؟ کیا ہدایت نہیں آئی تھی؟ 1,24,000 انبیاء کرام کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ اور ہم سے خاص طور پر یہ پوچھا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی تمہارے سامنے نہیں تھی؟ کیا ان کے اوپر ہم نے قرآن نازل نہیں کیا؟ اور وہ قرآن کیا ان کے بعد چلا گیا تھا، تمہارے ہاتھوں میں تھا، تمہارے پاس موجود تھا، تمہارے گھروں میں تھا، ترجمے کے ساتھ موجود تھا، تو کوئی عذر نہیں ہے اس کا جواب دینے کا۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ پاک جو ہے اس جبر کے ذریعے اصلاح کر رہا ہے، اصلاح کی خاطر یہ جبر کر رہا ہے، اور وہ الجبار اسی وجہ سے بھی وہ بھی ہے۔ تو ہم اس طاقت کو بھی ہم نظر میں رکھیں، اور جو ہمیں جتنی بھی طاقت دی ہوئی ہے، جتنے بھی ہم مقدور ہیں، اس لحاظ سے بھی ہم بھی دیکھیں کہ ہم اس طاقت کو اصلاح کے لیے کس طرح استعمال کریں، نہ کہ بگاڑ کے لیے اور ظلم کے لیے۔ تو انشاءاللہ بس یہ مختصر سی بات یہاں پر ختم کرتے، اور جو مجھے اس میں بتانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، آپ تک پہنچانے میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے، قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، تجھ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔